خواتین و حضرات، گجرانوالہ لٹریری فورم میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے اردو کے ایک ناول اور ایک افسانوی مجموعے پر بات کی۔ یہ دونوں فکشن کی کتابیں چھپے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ ایک تو انفیکٹ دراصل ابھی چھپی ہے، جیسے میں نے اس کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ تو نوی نکور کتاب ہے۔ تو فکشن کی بعض کتابیں ٹائم بار نہیں ہوتی۔ کچھ کتابیں 100 سال یا ان سے تھوڑا اوپر ہو گئی ہیں، جیسے وار اینڈ پیس، اینا کرینینا، یا فرانس کے کچھ لکھنے والوں کی، جس طرح میڈم بواری ہے، چیخوف کے ڈرامے اور اس کے شارٹ سٹوریز یا اس کی کہانی افسانے ہیں۔ وہ کبھی بھی ٹائم بار نہیں ہوئے، ہر دور میں انہیں پڑھا جاتا رہا ہے، پڑھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح ہمارے اردو میں بھی پریم چند کی کچھ تحریریں، کرشن چندر کی کچھ تحریریں، منٹو کی کچھ تحریریں، بیدی کی کچھ تحریریں، میں اس طرح یہ نام لیتا جاؤں گا، ٹل کوز کم ہوم، تو اور یہ کبھی بھی ٹائم بار نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو ایک وقتی ہوتی ہیں، اس وقت وہ ایک تہلکہ بھی مچاتی ہیں، اور وہ ایک ابال ہوتا ہے جو پانی کی طرح آتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ کچھ اور آ جاتا ہے۔ چند ایک کتابیں، میں نے ایک مضمون پڑھا تھا لانگ ٹائم بیک، ہاؤ ٹو ریڈ، تو اس میں لکھا تھا کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو اخبار کی خبر کی طرح ہوتی ہیں، کسی دوست کے خط کی طرح ہوتی ہیں۔ آج اخبار پڑھا، خط پڑھا، کل وہ irrelevant ہے۔ کچھ کتابیں کبھی بھی، جیسے میں نے کہا، ٹائم بارڈ نہیں ہوتی۔ آج کی جو کتاب ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ چند سال پہلے یہ والا ناول چھپا تھا، اور یہ میرے خیال میں یہ ٹائم بارڈ نہیں ہوگا۔ ہر دور میں یہ اسی دور کا ناول ہے، اور وہ ہے نجم الدین احمد صاحب کا کھوج۔ نجم الدین احمد صاحب کے 2 افسانوی مجموعے ہیں اور 2 ہی اور ناول ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو شامل کریں تو 3 ہو جاتے ہیں، اور ان کے متعدد تراجم ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں ان کے ترجمہ کافکا برلب ساحل، جو کافکا آن دی شور کا اردو ترجمہ ہے، میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ میں نے آج بھی، اس دن بھی نہیں پڑھا تھا، آج بھی نہیں پڑھا۔ انگریزی والا جو ہے جس سے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو میں نے تب بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس سے بہتر انگریزی والا ترجمہ جو جاپانی سے ہوا ہے، کیا ہوگا، بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے نہیں پتہ نجم الدین اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ انہیں مترجم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کافکا آن دی شور کے علاوہ بہت ساری کتابیں، امریکی شارٹ سٹوریز، نوبل انعام یافتہ لوگوں کی کہانیاں، اور چند ایک انہوں نے کافی تراجم کیے ہیں، اور میرے خیال میں تراجم کی تعداد، ان کی تبازات جو انہوں نے خود کتابیں تخلیق کی ہیں، خیر ترجمہ بھی تخلیق ہے، وہ ان سے شاید زیادہ ہے۔ کچھ لوگ انہیں مترجم ہی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ ایک جگہ پر اس کو سرکار اپوائنٹ کرتی ہے اور پھر اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے، اس کی وہ جگہ خالی رہتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں محکمے کا جو سربراہ ہے اس کو اس خالی جگہ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ میرے نزدیک
ترجمہ جو ہے وہ نجم الدین صاحب کا اضافی ایک شوق ہے، وہ میں انہیں فکشن نگار ہی سمجھتا ہوں، اور وہ فکشن نگار ہیں۔ فکشن نگار ایسے بھی ہیں، جیسے میں غزل گو شاعروں کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ غزل گو شاعر کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں غزل کا نہیں پتہ، لیکن انہیں غزل کہنا آتی ہے۔ کچھ فکشن لکھنے والے ایسے بھی ہیں جنہیں فکشن کا نہیں پتہ، لیکن وہ فکشن لکھ رہے ہیں۔ اس کے برعکس نجم الدین احمد صاحب ایسے فکشن نگار ہیں جنہیں فکشن کا بھی پتہ ہے۔ سو یہ جو کتاب ہے یہ میرے اس کہے کی مکمل طور پر تائید کرتی ہے، یہ ناول مکمل تائید کرتا ہے۔ یہ ناول کیا ہے؟ یہ ناول ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو ایک گاؤں یا قصبے میں پلتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ۔ ان کے اپنے ہاں بھی بیٹھک میں لوگ آتے ہیں، کسی اور بیٹھک میں جانا، دائرے میں بیٹھنا، کہیں بیٹھنا، تو وہاں پر ہر رات کیا گفتگو ہوتی ہے؟ سسی پنوں کی۔ سسی پنوں وہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں۔ سسی کہاں دفن ہوئی؟ وہ فلاں جگہ دفن ہوئی۔ اس کی ایک اپنی کہانی ہے۔ کبھی کسی دن یہ کہانی چلتی ہے کہ سسی وہاں دفن ہوئی کسی اور جگہ، اس کی اپنی ایک کہانی ہے۔ چنانچہ یہ لڑکا جب بڑا ہوتا ہے، اس طرح کی مختلف کہانیاں سنتے سنتے بڑا ہوتا ہے، جب وہ ایک شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے کم از کم مجھے یہ محسوس ہوا پڑھ کر کہ اسے سسی کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک بہت دلچسپ چیز ہے، یعنی ایک ایسی ہستی جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ وہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، اور ایک پڑھا لکھا نوجوان، اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عہد کرتا ہے کہ میں اس کی قبریں ڈھونڈوں گا۔ سو وہ جہاں جہاں ایک جگہ، دو جگہیں، تین جگہیں، چار جگہیں، جہاں جہاں اسے خبر ملتی ہے وہ وہاں جاتا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سسی کی قبر وہاں موجود ہے۔ وہاں اسی طرح ہی عورتیں آتی ہیں اپنے منتیں لے کر، کوئی بچہ مانگنے آتی ہے، کوئی اپنی اور کسی اپنے اور مسئلے کے لیے، کوئی کسی اور مسئلے کے لیے، مختلف مسئلوں کے لیے وہاں پر مزار یا جو مزاروں پر جو ملنگ ہوتے ہیں یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ سو وہ ایک جگہ جا، دوسری جگہ جا، تیسری جگہ جا، چوتھی جگہ جا، وہاں پر مختلف، وہ رات کو وہاں پر رات بھی گزارتا ہے، اسے مختلف قسم کے خواب بھی آتے ہیں، خوابوں میں اسے سسی بھی ملتی ہے۔ وہاں پر زندہ چند ایک عورتیں بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ سو لیکن وہ سسی کی تلاش میں جاری ہے، وہ جو اس کو، وہ اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنی وہ بالکل خانگی زندگی بھی وہ اپنی برباد کر دیتا ہے سسی کی تلاش میں، سسی کی جستجو میں۔ ابھی یہ ایک تحقیق ہے، ابھی تحقیق اور فکشن دو مختلف چیزیں ہیں، ریسرچ اور فکشن، تحقیق اور فکشن۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چند کتابیں جو تاریخ کی تحقیق کر کے لکھی گئی ہیں، ایک یا کچھ کتابیں جو فلسفے پر، جن میں فلسفے کو بنیاد بنا کر رکھا گیا ہے، یا کچھ اور ایسی ہی کتابیں جو کسی نہ کسی ایسے موضوع کو بنیاد بنا کر رکھا گیا ہے جس میں ریسرچ ہوتی ہے، جس میں تحقیق ہوتی ہے، اور یقین کریں کہ ایک سٹیج پر آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو نہ ریسرچ کر رہا ہے
وہ اگر وہ تاریخ ہے تو وہ لگتا ہے کہ یہ مورخ ہے، فکشن نگار نہیں۔ جو فلسفے کی بات کر رہا ہے وہ لگتا ہے کہ وہ فکشن نہیں لکھ رہا، وہ فلسفہ لکھ رہا ہے۔ جو کوئی کسی اور موضوع پر اس نے تحقیق کی ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہ وہی موضوع لکھ رہا ہے، فکشن نہیں لکھ رہا۔ کھوج کو پڑھتے ہوئے کہیں بھی نہیں لگا کہ میں تحقیق پڑھ رہا ہوں، میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا ہوں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ناول لگا، یہ ایک کہانی لگی جو کہ لکھنے والے نے سوچی بھی ہے، لکھنے والے نے اس پر ریسرچ بھی کی ہے، لیکن مجھے وہ، جیسے میں بار بار کہے جا رہا ہوں، مجھے وہ ریسرچ نہیں لگی۔ لکھنے والا ان تمام قبروں پر گیا جو کہ مجھے محسوس ہوا، میں نے ان سے پوچھا نہیں، وہ ان تمام قبروں میں گیا جہاں سسی دفن تھی، جو میں نے پہلے بھی کہا ہے۔ وہاں پر مجاور بھی تھے، وہاں پر عورتیں بھی آتی تھیں، وہاں پر لنگر بھی تھے۔ اور میں یہ سب پڑھتے ہوئے میں فکشن ہی پڑھ رہا تھا۔ اور فکشن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ فکشن لگے، کچھ اور نہیں لگے۔ اور نجم الدین احمد کا ناول کھوج پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ آپ فکشن پڑھ رہے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوا، اس نے ایکچولی سسی کی خبر پا لی۔ یہ میں وہ جو فلم کے جو اشتہار ہوتے ہیں، میں یہ ان والی بات نہیں کر رہا، نہ ہی میں وہ جو ایک رسالے میں کہانی چل رہی ہوتی ہے کہ باقی آئندہ، میں وہ بھی بات نہیں کر رہا۔ لیکن میں ایک آپ کو، جو بھی میرے ویورز ہیں اور جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، میں ان کو متجسس رکھنا چاہتا ہوں کہ لیکن یہ ایک کتاب، ہاں، اور اس کتاب میں تجسس بھی ہے، کیونکہ سسی ہم نے ڈھونڈنی ہے۔ کیا وہ اس نے ڈھونڈ لی سسی؟ پتہ نہیں، شاید کتاب میں بھی ایسی ہو کہ پتہ نہیں۔ خواتین و حضرات، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے اپنی دادی سے روز انہوں نے ہمیں کوئی نہ کوئی قصہ سنانا، لمبا قصہ، آدھا گھنٹہ، اور جب انہوں نے تھک جانا تو انہوں نے کہنا، ایتھوں تک سی میری بات، اتوں پئی رات، چھتنا سی کوٹھا، چھتلی سبات۔ تو خواتین و حضرات، آپ کو نیک تمنائیں دیتے ہوئے، آپ کے لیے آسودگیوں کی خواہش کرتے ہوئے، میری 2 رکنی ٹیم اور میں آپ کو اگلی ویڈیو تک خدا حافظ کہتے ہیں۔ خدا حافظ۔